قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد بڑا سفارتی رابطہ، افغان حکام کے ساتھ سفارتی رابطے کے لیے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان 3 روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی 21 سے 23 مارچ تک کابل کے سرکاری دورے پر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت پر کیے جانے والے اس دورے میں محمد صادق خان افغان عبوری حکومت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مصطفیٰ عامر کیس کی سماعت کے دوران مرکزی ملزم ارمغان نے اعتراف جرم کے بعد پھر انکار کر دیا۔ ارمغان نے عدالت میں کہا کہ پولیس مجھ سے زبردستی بیان دلوانا چاہ رہی ہے، میں کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ اعتراف بیان ریکارڈ کیا جا سکے، اعتراف جرم کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں بھی آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ عدالت نے ملزم کو جیل بھیج دیا۔ دوسری جانب گرفتار ملزمان ارمغان اور شیراز کی CCTV ویڈیو منظر عام پر آ گئی، جس میں ملزمان کو گاڑی میں بیٹھ کر ہب سے کراچی واپس آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ شعبے کے لیے بڑا ریلیف، IMF پراپرٹی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کم کرنے پر راضی ہو گیا۔ IMF نے ٹیکس کی شرح اپریل 2025 سے 2% کم کرنے کی جزوی رعایت دینے پر رضامندی ظاہر کر دی، جبکہ فروخت کنندگان پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے IMF کو قائل کر لیا ہے کہ وہ خریدار کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 2% کم کرے۔ پاک افغان طورخم بارڈر 27 روز بعد کھل گیا۔ مسافروں کی پیدل آمد و رفت شروع۔ صرف ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو افغانستان آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ 2 روز قبل طورخم سرحدی گزرگاہ صرف مال بردار گاڑیوں اور مریضوں کے لیے کھول دی گئی تھی۔ امیگریشن حکام نے بتایا کہ سرحد بند ہونے کے باعث صرف افغان مریضوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ طورخم سرحد کے راستے یومیہ اوسطاً 10,000 مسافر آمد و رفت کرتے ہیں۔ کوئٹہ سے رات کے اوقات میں پبلک ٹرانسپورٹ کو سفر کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس تاحال معطل۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بسوں اور کوچز کی بروقت روانگی یقینی بنائی جائے گی اور تمام کوچز بسوں میں ٹریکر اور CCTV کیمرے فعال رکھے جائیں گے۔ تمام ٹرانسپورٹرز کو حکومتی اقدامات سے متعلق بھرپور تعاون کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے راولپنڈی سے گرفتار PTI کے 59 سرگرم کارکنوں کی گرفتاری مانگ لی۔ پولیس کی جانب سے ATC راولپنڈی میں حوالگی اور گرفتاری کی درخواستیں دی گئی ہیں۔ وکلائے صفائی نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا موقف غیر قانونی ہے۔ دوسری جانب سرکاری پروسیکیوٹر نے ملزمان کارکنوں کی اسلام آباد پولیس حوالگی کی حمایت کی۔ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ چین سے اسلام آباد کے لیے براہ راست کارگو سروس کا آغاز ہو گیا۔ پہلی پرواز رومچی سے 25 ٹن سے زائد سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ چین سے اسلام آباد کے لیے پہلی مرتبہ کارگو پروازیں شروع ہو گئیں۔ COO ایئرپورٹ کا کہنا ہے کہ ہفتہ وار 2 کارگو پروازیں چلیں گی، مزید اضافہ بھی ہوگا۔ کارگو سروس سے دونوں ممالک میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ ویزا کے جائزے کی ڈیڈ لائن پر امریکی محکمہ خارجہ کی وضاحت آ گئی۔ میڈیا بریفنگ کے دوران سفری پابندی جاری کرنے کی ڈیڈ لائن سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ امریکی ویزا کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویزے کے عمل میں یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ امریکہ آنے والے مسافر امریکی قومی سلامتی اور پبلک سیفٹی کے لیے خطرہ نہ ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق نائب صدر کملا ہیرس اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن سمیت کئی افراد سے سیکیورٹی کلیئرنس واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق میں نے یہ طے کیا ہے کہ قومی مفاد میں یہ افراد خفیہ معلومات تک رسائی کے مستحق نہیں ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن سے سیکیورٹی کلیئرنس واپس لے لی تھی، جس کے بعد وہ انٹیلیجنس تک رسائی کے حق سے محروم ہو گئے تھے۔ مبینہ فراڈ کیس میں اداکارہ نازش جہانگیر لاہور کی مقامی عدالت پیش ہو گئی۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے۔ نازش جہانگیر کا اپنے متعلق غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کا اعلان۔ انسٹاگرام پر اداکارہ نے انسٹا سٹوری شیئر کرتے ہوئے باضابطہ وارننگ بھی جاری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر زیر بحث پوسٹوں کو فوری طور پر نہ ہٹایا گیا اور اس نوٹس کے 24 گھنٹے کے اندر عوامی معافی نامہ جاری نہ کیا گیا تو میں ان ہتک آمیز پوسٹ کے ذمہ دار تمام فریقین کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔
ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کے میچ کو انڈیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ون ڈے میچ قرار دے دیا گیا۔ اس میچ نے ورلڈ کپ 2023 سے 23% زائد ویورشپ حاصل کر کے انڈیا میں کرکٹ کی تاریخ کا یہ منفرد ریکارڈ حاصل کر لیا۔ ICC کے مطابق سٹار سپورٹس پر اس میچ کی براہ راست نشریات کو 137 ارب جبکہ جیو ہاٹ سٹار چینل پر 110 ارب منٹس کا واچ ٹائم مل گیا، جو انڈیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ ICC کے مطابق اس ایونٹ کے فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کو 230 ملین لوگوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر دیکھا اور اسے 53 ارب منٹس کا واچ ٹائم حاصل ہوا۔